بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خوش آمدید جی ہمارا یہ پروگرام قرآن تفسیر کا، جس میں ہم لوگ 30ویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آج ہم قرآن مجید کی سورہ الفجر کی تفسیر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ سورۃ الفجر جو ہے یہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں 3 بہت بڑے مضامین ہیں جن کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا جن کو ہلاک کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے، یعنی کبھی ان کے اوپر برا وقت آتا ہے، کبھی اچھا وقت آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے انسان کو آزماتا ہے۔ اور پھر اس میں آخرت کا تذکرہ بھی موجود ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 30ویں پارے کی اکثر صورتیں جو ہیں ان میں آخرت کا ایک بڑا بھرپور تذکرہ موجود ہے، اس لیے تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکیں۔ یہ سورہ ایک قسم کے ساتھ آغاز ہوتا ہے اس کا، والفجر، یعنی اس فجر کے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے جب سورج طلوع ہونے کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ فجر جو ہے یہ ایک اس میں ایک ٹوٹنے کا یا پھٹنے کا ایک مطلب اس کے اندر معنی جو ہے پایا جاتا ہے کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو یہ اس وقت کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کھا رہے ہیں جہاں پہ تمام جانور اور پودے اور انسان صبح اٹھ جاتے ہیں، اور کوئی ان کو اٹھاتا نہیں ہے کہ کوئی الارم کلاک کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ساری مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب آپ صبح فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ جب باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ اٹھے ہوتے ہیں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں آپ اپنے رب کے بھی بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے بالکل پہلے وہ تہجد کا بابرکت گھنٹہ گزرا تھا جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سما دنیا پہ آ کے پوچھتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا فرما دوں، کوئی ہے اپنی بخشش طلب کرنے والا گناہوں کی جس کو میں آج بخش دوں۔ تو یہ فجر جو ہے اس کے بارے میں بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ فجر جو ہے یہ شاید اس میں اسلام کے طلوع کی بات بھی موجود ہے، اسی کے اندر معنی پائے جاتے ہیں کہ اس وقت کی قسم جب اسلام جو ہے انشاءاللہ اس کو عروج حاصل ہوگا۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ فجر جو ہے یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں پہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں ان کی شفٹ جو ہے وہ بھی ایک ٹائم فجر پہ اور ایک ٹائم عصر پہ چینج ہوتی ہے، سو یہ ایک بہت ہی بابرکت ٹائم ہوتا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور ان 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اچھا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی بھی ایسے دن نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ عزیز ہیں، یعنی یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اس سے زیادہ کوئی اور 10 دن اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ یہ دن میں اللہ کو جو ہے نا محبوب ہے؟ یعنی کوئی بھی عبادت جو ان 10 دنوں میں کی جاتی ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہاں جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے، البتہ وہ جہاد جہاں پہ ایک انسان گیا ہو اور اس نے اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی لگا دیا ہو، صرف وہ شاید ایک ایسی چیز ہے جو ان سے زیادہ افضل ہوگی، ورنہ جو بھی عبادت ان 10 دنوں میں کی جائے گی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں وہ بہت ہی زیادہ افضل ہے اور ہمارے رب کو بہت محبوب ہے۔ تو ان 10 دنوں کی قسم کھائی جا رہی ہے اس دوسری آیت کے اندر۔ اچھا، بات دراصل یہ ہے کہ کوئی بھی دن یا کوئی بھی وقت جو ہے وہ خاص نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں نہ بتایا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں تعلیمات ہمارے سامنے نہ ہو۔ تو چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو کہ بہت بابرکت ہے، یا وہ جو آپ کے ذوالحجہ کے 10 دن ہیں وہ ہوں، یا وہ یوم عرفہ ہو، کوئی بھی دن جو ہے، یا جمعہ کا دن ہو مثال کے طور پہ، یا عید کا دن ہو، کوئی بھی دن جو ہے اس کا تعین میں اور آپ نہیں کریں گے، اس کا تعین اللہ رب العزت نے کیا ہوگا قرآن مجید میں، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے وہ چیز ہمیں مل رہی ہوگی کہ یہ چیز بڑی خاص ہے یا اس میں کوئی خاص عبادت کرنی چاہیے۔ اپنی طرف سے ہم کوئی چیز بنا نہیں سکتے کہ جی فلاں دن ہم منانا شروع کر دیں کہ یہ دن بڑا خاص ہوتا ہوگا پہ ہمارا دین نہیں چلتا۔ ہمارا دین چلتا ہے قرآن و حدیث کے اوپر، جس چیز کے بارے میں 100% اوتھینٹک دلیل موجود ہے وہ چیز ہم لیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا اپنا خواہش، کسی کی اپنی پسند ناپسند، یہ ہمارا دین بالکل نہیں ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، یہ زیادہ اہم ہے یا جو رمضان کا آخری عشرہ ہے
جس میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے، جس کے بارے میں آتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ تو 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی تقریباً 83 ایئرز کی عبادت سے بہتر ہے وہ. تو اب ان دونوں میں جب مقابلہ کیا جائے گا تو کیا بہتر ہے؟ تو اس کے بارے میں ویسے تو بہت لمبی ڈسکشن ہے علماء کے بیچ میں، لیکن اس کا جو سمری میرے تک پہنچی ہے، مجھے سمجھ میں آئی، وہ یہ ہے کہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں وہ تمام دنوں سے بہتر ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں وہ سارے سال کی تمام راتوں سے بہتر ہے. تو اس سے ہمارا وہ مسئلہ جو ہے وہ ریکنسائل ہو گیا کہ عشرہ ذوالحجہ جو ہے وہ دنوں کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی جو 10 راتیں آخری، اس میں بھی خاص طور پہ جو طاق راتیں ہیں وہ بہت ہی بابرکت راتیں ہیں، اور ان جیسی اور راتیں پورے سال میں آپ کو نہیں ملیں گی. آگے فرمایا والشفع والوتر، اور اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ایون اور آڈ کی، یعنی جو شف ہے اور جو وتر ہے، یعنی کہ جو سنگولر ہے اور جو یعنی ڈبلز میں آتا ہے، دونوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے اس کا، اور اس سے کیا مراد دی جائے گی، اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ازواج میں پیدا کیا، چاہے وہ جانور ہوں یا پودے ہوں یا دن اور رات ہو، سورج اور چاند ہو، ہمارے فیلنگز ہوں کہ انسان کو پیار آتا ہے اور نفرت ہوتی ہے، انسان کو کہیں پہ وہ صبر کرتا ہے اور وہ کہیں صبر کھو دیتا ہے. تو ہر چیز کے اندر آپ کو پیئرنگ نظر آتی ہے. اور یہاں پہ ایک اوپینین رائے یہ بھی ہے کہ جو ہے نا شف اور وتر جو ہے وہ وتر جو ہے وہ یوم عرفہ ہے جو کہ 9 کی تاریخ بنتی ہے، اور شف جو ہے وہ یوم النحر ہے جو کہ 10ویں ذوالحجہ بنتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی جو ہے وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو اس اعتبار سے اللہ جو ہے، اللہ کا کوئی دوسرا پارٹنر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے جو آڈ ہے اس کی بھی اور جو ایون ہے اس کی بھی، اور اس میں شاید ہر ایک مخلوق اس میں شامل ہو جاتی ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں تخلیق ہے وہ سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے، چاہے وہ میل یا فیمیل ہو، خشکی یا تری ہو، زندگی اور موت ہو، یعنی ہر چیز کا اس میں یعنی آپ سمجھیں کہ اس کو اس میں انکلوڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے اشارہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر ظلم ہے تو پھر انصاف بھی تو ہے نا. اور اگر تم نے، یعنی یہ کامن سینس کی بات ہے، والشفع والوتر میں ایک مطلب بڑا گہرا یہ بھی ہے کہ اگر تم دنیا میں ظلم کرتے ہو تو کیا انصاف نہیں ہوگا؟ دن جب ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے، سورج کے ساتھ چاند بھی ہے، خشکی کے ساتھ پانی بھی ہے، یعنی ہر چیز میں آپ کو ایک پیئرنگ نظر آ رہی ہے. تو تم نے اگر ظلم کیا تو ظلم کے ساتھ کچھ نہیں ہے، ظلم کا انصاف نہیں ہوگا. اور اگر تم دنیا سے بچ کے نکل گئے تو کیا آخرت میں انصاف نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. تو اسی کے اندر ایک تنبیہ ہے بہت بڑی ان لوگوں کے لیے جو کہ آخرت کو جھٹلاتے تھے. واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم کھائی جا رہی ہے جب وہ روانہ ہو جاتی ہے. تو یعنی ایسی چیز جب رات آہستہ آہستہ جب نکل جاتی ہے اور جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو اس رات کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف قسموں سے، اور جس چیز کی بھی قسم کھائی جاتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شریعت کے اندر معظم ہو جاتی ہے. آگے فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً ان قسموں کے اندر جو ہے نا جو عقل والے لوگ ہیں، ذی حجر کہا جا رہا ہے، جو لوگ یعنی بہت پکے ہیں اپنی عقل میں، ان کے لیے بہت نشانی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہ اس کے لیے 2-3 گھنٹے اور چاہیے ہوں گے کہ ہم ایک ایک قسم کو اٹھا کے اس کا انالیسس کریں اور اس کے بارے میں ڈیپتھ میں جائیں اور اسٹڈی کریں. اسی لیے یہ جو میرا ایکچوئل کورس ہے یہ تو بہت بڑا ہے. یہ ایک ایک سیشن جو ہے وہ مطلب ایک ایک سورہ پہ ہم نے 5-6 سیشنز بھی کیے ہوئے ہیں 2 گھنٹے کے. لیکن اس وقت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن اس پورے مہینے میں ہم 30ویں پارے سے گو تھرو کریں. تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ میں تھوڑا سا مختصر انداز میں لیکن ایٹ لیسٹ آپ تک بات پہنچ جائے، جو سورہ کا جو کرکس ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. یہ میرا اس میں جو ہے نا آبجیکٹیو ہے. سورہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ان قسموں کے اندر بھی نا بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سمجھ رکھنے والے ہیں. اچھا، ویسے تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ ہر قسم کے بعد ایک جواب القسم ہوتا ہے. یعنی قسم، آپ کسی چیز پہ قسم کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کوئی بات کہتے ہیں. لائک مثال کے طور پہ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، الرحمن کی قسم، الرحیم کی قسم، اور اس کے بعد میں آگے اگر کچھ نہ بولوں تو آپ پریشان تو ہوں گے نا کہ بھئی قسمیں تم نے کھا لی، آگے بولو بھئی کیا کہنا ہے تم نے. تو میں اگر اس کے بعد کوئی جملہ بولتا ہوں کہ بھئی آج کھانے میں ہمارے گھر میں یہ پکا ہوا ہے، اتنی قسمیں کھانے کے بعد میں نے آپ کو ایک انفارمیشن دی ہے، یا اتنی قسمیں کھانے کے بعد میں کہتا ہوں کہ دکان جو ہے وہ 6 بجے بند ہو جائے گی، جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ حالات ایسے ہی چل رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے. تو دا تھنگ از کہ پہلے ایک قسم کھائی جاتی ہے اور پھر جواب القسم ہوتا ہے. یہاں پہ سورہ میں 5 قسم، یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں، اس کے بعد یہ کہا کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر،
یقیناً ان قسموں میں بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تو جواب القسم نہیں ہے, کیونکہ چھٹی جو آیت آ رہی ہے اس میں آ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عاد جو تھے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا. تو جواب القسم کہاں گیا؟ اسے کہتے ہیں جواب القسم محذوف ہو گیا, چھپا ہوا ہے. چھپا ہوا کیوں ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نا قسم کھانے کے بعد جواب القسم نہ بھی دیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے نا, اور آپ اس کو صرف یہ کہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہو خدا کی قسم, بس آپ ایسے کرتے ہو, آپ آگے آپ کچھ بھی نہ بولو نا, بات سمجھ میں آ گئی ہے. قسم کا جواب محذوف ہے, چھپا ہوا ہے. خدا کی قسم کیا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, میں تجھے فلاں کر دوں گا, یعنی وہ جو چیزیں نا وہ تو خود سوچ لے تیرے ساتھ کیا ہوگا. یعنی صرف کسی بندے کا آپس میں اگر جھگڑا ہو رہا ہے اور صرف اس کو اگر ایسے کر کے کہا جائے کہ خدا کی قسم, تو اس کا مطلب ہے کہ چپ کر جا, آگے بات نہ کر, میں تجھے ماروں گا, یا کچھ ایسی بات ہے کہ سارے جملے جو ہیں یہ چھپے ہوئے ہیں. کوئی ایک جملہ نہیں کہا گیا یہاں پہ, لیکن نہ کہہ کے بھی بہت کچھ کہہ دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ سیدھی بات آئی الم تر کیف فعل ربک بعاد. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر میرے سامنے کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے پیپر دیے, اب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چیٹنگ میں پکڑا گیا تھا, تو میں ان کو خدائی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ خدائی قسم کیا تم جانتے نہیں ہو کہ احمد کے ساتھ کیا ہوا تھا جب وہ چیٹنگ میں پکڑا گیا تھا؟ کیا جانتے نہیں ہو تم لوگ؟ کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کیا ہوا تھا؟ اب کیا جواب القسم محذوف ہے. محذوف کس طرح سے کہ میں نے کہ بہت برا ہوا تھا, یعنی کہ جو بھی چیٹنگ کرتا ہے, سسٹم جو ہے اسکول کا اس کی نافرمانی کرتا ہے, اس کے ساتھ ریبیلین کرتا ہے, اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. اس کو ایکسپیل کر دیا گیا, یا اس کو اس کے پیرنٹس کو بلا لیا گیا, اس کو پنشمنٹ دی گئی, اس کو فائن ہوا, جو کچھ بھی ہوا, یعنی وہ اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کا جواب نہیں دیا, لیکن ایک سوال پوچھ لیا الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بھول کے اتنی جلدی کہ قوم عاد کے ساتھ کیا, اتنی بڑی قوم تھی. اور آگے فرمایا یہ کون سی قوم تھی؟ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. یہ اونچے اونچے پلرز والی قوم تھی, بڑے بڑے عمارتیں بناتے تھے, بڑے بڑے پلر بناتے تھے. اور التی لم یخلق مثلها فی البلاد, ان جیسا دنیا میں کوئی نہیں تھا, ان جیسی طاقت والا, ان جیسی قوت والا. اتنی بڑی قوم عاد تھی, اور دیکھو کہ کیا ستیہ ناس ہو گیا ان کا. یہ کون لوگ تھے؟ بڑی پاورفل سویلائزیشن تھی, اپنے سائز میں قد کاٹ میں بھی بہت اونچے لمبے لوگ تھے, یہ بہت بڑے بڑے جائنٹس تھے یہ, اور پاورفل بھی بہت زیادہ تھے. اس کے علاوہ یہ انڈیویجولی بھی بہت طاقتور تھے, اور ایز اے نیشن بھی بہت پاورفل تھے. اور یہ دوسری قوموں کو بلی بھی بہت کرتے تھے, یعنی جہاں جاتے جو چاہتے لے لیتے, اٹھا لیتے, اپنے بڑے بڑے محل بناتے, بڑے بڑے پیلیسز بناتے, اور پھر پہاڑوں میں بھی گھر بناتے بڑے بڑے. تو بہت لیوش لائف سٹائل تھا ان کا. لیکن لگزوریس لائف سٹائل ہونے کے باوجود یہ فزیکلی کمزور نہیں ہوئے, کیونکہ عام طور پہ جب بھی کوئی لوگ لگژریز میں پڑتے ہیں نا وہ ویک ہو جاتے ہیں, لیکن یہ لوگ ایسے نہیں تھے. یہ فزیکلی بھی بڑے اسٹرانگ تھے, اور ملٹریلی بھی اور فائنینشلی بھی بہت اسٹرانگ تھے. اور ان کے پاس جب ہود علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو منع کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ کرو, زمین میں فساد نہ کرو, تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا, اور پھر ان پہ عذاب آیا. عذاب کیا آیا کہ بادل آئے ان کی طرف, اور پھر تیز آندھی اور طوفان چلا, اور مستقل چلتا رہا, اتنے زور شور کے ساتھ کہ ان کو اکھاڑ کے رکھ دیا گیا, ان کو اپنی جڑوں سے اکھاڑ دیا. وہ لینڈ آف پلرز تھا, وہ لینڈ آف سینڈ ڈیوز بن گیا. یعنی بڑی بڑی عمارتیں, بڑے طاقتور لوگ, ان جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں کوئی نہیں تھا. آج تمہارا امریکہ کیا ہوگا, اور کل کا تمہارا رشیا کیا تھا, اور جتنی بھی بڑی بڑی سپر پاورز ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے جو قوم عاد ہوا کرتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد, ان جیسا کبھی پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا. اتنی طاقت اور قوت والے لوگ تھے یہ, اور جب ان کو ختم کیا گیا ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا, ان کا کچھ بھی نہیں بچا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑی سخت ایک جو ہے نا وہ وعید کی ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹائرنٹ اوپریسرز بنتے ہیں نا, سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا تو کبھی پاور ختم نہیں ہو سکتی, ہمارا جو طاقت کے نشے میں چور ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آیات خاص طور پہ. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. اور وہ سمود کو نہیں دیکھا جنہوں نے جو پہاڑوں کے اندر جو ہے نا اپنے گھر بنایا کرتے تھے, یعنی پہاڑوں کے اندر ان کا سمود کا کیا کام تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو, یہ قوم عاد کے بعد آئے تھے سمود جو ہے, قوم سمود, انہوں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ان کے اوپر آئے صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ بھئی تم لوگ غلط کام مت کرو,
باز آ جاؤ اپنے گناہوں سے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ. اور انہوں نے کہا ہم کوئی نہیں مانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم کے ساتھ صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا, جہاں پہ انہوں نے ایک پتھر کو اونٹنی میں بدل دیا, کیونکہ یہ معجزہ ان لوگوں نے خود ڈیمانڈ کیا تھا. یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے خود ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں اگر یہ معجزہ دکھا دو گے نا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے, ہم مان لیں گے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو. یعنی باقی قوموں میں جتنے بھی انبیاء گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے خود ایک معجزہ دیا اور وہ معجزہ دکھاتے تھے, لیکن ان کی قوم نے خود معجزہ ڈیمانڈ کیا. انہوں نے کہا اچھا, یعنی صالح علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں دکھاؤں گا تو تم ایمان لاؤ گے. انہوں نے کہا ایسا کرو, یہ پتھر ہے نا اس کو اونٹنی بنا دو. صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس میں میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ کے اذن سے, اللہ کی مرضی سے پتھر جو ہے وہ ایک اونٹنی میں بن گیا. اور پھر حکم دیا گیا کہ اس کو جو ہے نا اب کھانے پینے دیا جائے, اس کو کوئی روکے نہیں. لوگوں نے کیا کیا, اس اونٹنی کو قتل کر دیا. یعنی پوری قوم میں سے کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے پلاننگ اور پلاٹنگ کی. 9 لوگوں نے پلاننگ اور پلاٹنگ کی, ایک نے جا کے قتل کر دیا. عذاب پوری قوم پہ آیا. کیوں؟ کیونکہ پوری قوم جو ہے نا وہ شر کے معاملے میں تماشائی بنی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں in order for evil to spread all you need is for good people to do absolutely nothing. آپ اگر چاہتے ہو نا معاشرے میں شر پھیلے, اس کا ایک کام یہ ہے, اس کو پھیلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اچھے اور نیک لوگ ہیں نا وہ کچھ نہ کریں, چپ کر کے نا گھروں میں بیٹھ جائیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی پامالی ہو رہی ہے اور آپ سب بیٹھ کے تماشائی بنے ہوئے, یہ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا. تو صالح علیہ السلام جو ہیں ان کی ایک قوم تھی سمود. یہ کیا کرتے تھے, انہوں نے دیکھا نا کہ قوم عاد جو ہے ان کو تو ہواؤں سے اڑایا گیا, ان کو ہواؤں نے ختم کیا ہے, ہواؤں نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے گھر پہاڑوں کے اندر بنا دیتے ہیں. ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا, ہم اپنے گھر جو ہیں وہ پہاڑوں کے اندر بنائیں گے. اس سے کیا ہوگا, جب پہاڑوں کے اندر گھر بنیں گے تو کوئی بھی ہوا جو ہے وہ پہاڑ کو تو نہیں اکھاڑ سکتی نا. جتنی بھی ہوا سخت ہو جائے, جتنی بھی ہوا جو ہے وہ زبردست ہو جائے, وہ پہاڑ کو تو نہیں اکھاڑ سکتی. تو یہ بڑے محفوظ فیل کرتے تھے اپنے ان گھروں کے اندر. تو یہ میں آپ کو کچھ اسکرین پہ دکھا رہا ہوں, آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. یہ ان کے کچھ آثار ہیں جو آج بھی باقی ہیں. یہ ان کے کچھ ایسے آثار ہیں جو آج بھی باقی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی قوم تھی جو کہ اس قسم کے گھر بناتی تھی پہاڑوں کے اندر, اور ان کو لگتا تھا کہ ان کا جو دور ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا, ان کی طاقت کو کبھی زوال نہیں آئے گا. یہ سمجھتے تھے کہ ان جیسا جو ہے نا, یعنی انہوں نے بہت ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسا کوئی کمال کر دیا کہ اب ان پہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا, کیسے تباہ کیا ان کو. ایک ساؤنڈ ویو آئی, ایک چیخ کی آواز آئی, ایک چنگھاڑ کی آواز آئی, جس نے ان کو اپنے بستروں میں ہی مار دیا. یہ جہاں پہ تھے ادھر ہی مر گئے سارے کے سارے, کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو جھٹلایا, ان کا انکار کیا, اور اپنا واضح نشانیاں جب ان کو دکھائی گئیں اس کے باوجود جو ہے انہوں نے بات نہیں مانی. ان کو بڑی کلیئر نشانیاں دکھائی گئیں, خود ان کے ڈیمانڈ پہ چیزیں دکھائی گئیں, سب کچھ ہو گیا, بات ان پر واضح بھی ہو گئی, حجت تمام بھی ہو گئی, اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے بات نہیں مانی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں برباد کیا کہ ان کے آثار جو ہے وہ آج بھی موجود ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ان قوموں کا ذکر کریں. اور پھر آیت نمبر 10 میں آیا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, اور فرعون جو اپنی سٹیکس کے ساتھ تھا, یعنی وہ جو ٹینٹ لگانے کے لیے کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں نا, ان کا ذکر کیا جا رہا ہے, اوتاد. تو فرعون کیونکہ ایک تو وجہ یہ بن سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو کیلوں سے ٹھوک دیتا تھا, یا یہ کہ اس کی فوجیں اتنی بڑی تھی کہ وہ جب ٹریول کرتی تھی تو وہ ٹینٹ لگا دیتی تھی. واللہ عالم, دونوں اس کے مطلب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ آیت نمبر 11 میں الذین طغوا فی البلاد, اس نے یقیناً زمین میں بہت طغیانی کی, یعنی اس نے اپنے آپے سے باہر ہوا, اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ, اور اس نے وہاں پہ بہت فساد کیا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ, تو پھر تمہارے رب نے ان کے اوپر عذاب کو ہر طرف سے نازل کر دیا, یعنی ان کے اوپر عذاب ہر طرف سے پور کر رہا تھا, ہر طرف سے. اور وہ کیا تھا, بڑی بڑی چیزیں ان پہ آئیں. پہلے ان کے اوپر فیمن بھی آیا, ان کے پھل فروٹ بھی چلے گئے, ان پہ طوفان آندیاں بھی آئیں, ان کے اوپر یہ جو ٹڈی دل کا بھی عذاب آیا, ان کے اوپر یہ جو فلیز ہوتی ہیں یا پسو ہیں ان کا بھی عذاب آیا, مینڈکوں کا ان کے اوپر آیا, اور خون کا بھی آیا. یہ ساری چیزیں ان کے اوپر آئیں, اور فائنلی موسیٰ علیہ السلام نے حجت ان پہ تمام بھی کی. لیکن فرعون جو ہے مجال ہے کہ وہ اپنی موقف سے ٹس سے مس ہوا. ہر دفعہ وہ وعدہ کرتا تھا کہ میں نہیں, اب میں سمجھ جاؤں گا, لیکن بہرحال وہ اپنے تکبر میں اور غرور میں اس میں اضافہ ہوتا رہا, حتیٰ کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جس طرح تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں کہ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ ہمیشہ ان پہ نظر رکھے ہوئے تھا، ان کی طاق میں تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ڈاج کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے بچ کے نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ڈاج کر لیں گے. یہ بڑے سیانے بنتے تھے اپنی طرف سے کہ جی ہمیں کوئی نئی اسٹریٹجی ہم نے سیکھ لی ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن جب اللہ کا عذاب آنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے وہ بارش کے قطروں کو عذاب بنا دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ایک ہلکی سی ہوا کو عذاب بنا دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ایک آواز کو عذاب بنا دیتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اپنے سولجرز کو، اپنے فوجیوں کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ اللہ کا سولجر، اللہ کا فوجی بن سکتی ہے. اللہ کسی چیز کو بھی چاہے تو استعمال کر لے، اور کسی کو نہ بھی استعمال کرے تو کون کہہ دے اور ایک قوم پوری تباہ ہو جائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سو یہ وہ لوگ تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے نا بہت اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور یہ میسج آج کے بھی ان تمام چھوٹے چھوٹے فرعونوں کے لیے جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا کبھی اختتام نہیں ہوگا. آیت نمبر 15 سے آگے اب ٹاپک چینج ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. لیکن وہ انسان جب اس کا رب اس کو ابتلا میں ڈالتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے، کس طرح سے اس کو اکرمہ ونعمہ، اللہ اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو آنر کرتا ہے اور اس کو نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو وہ کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا، رب کا بڑا کرم ہے جی، بہت کرم ہے رب کا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب اللہ اس انسان پہ کوئی کرم کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کسی کو عزت دے دیتا ہے، کسی کو نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی اللہ کا بڑا کرم ہے. یعنی یہ جو ابتلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ابتلا ہوتی ہے، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے اور نعمتیں دے دی ہیں تو یہ تمہارے لیے کوئی گفٹ ہے. نہیں، گفٹ تو بات کی بات ہے. پہلی بات یہ آزمائش ہے تمہارے لیے. اب دیکھنا یہ تم کرتے کیا ہو، یہ تم عزت کے ساتھ اب کیا کرتے ہو، اس نعمتوں کے ساتھ کیا کرتے ہو. لوگوں کو یوز اینڈ ابیوز کرتے ہو، لوگوں پہ زیادتیاں کرتے ہو، زیادہ بڑے پھنے خواہ بن جاتے ہو، تمہارے اندر تکبر آ جاتا ہے. کیا کرو گے تمہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں چیزیں عطا فرمائے گا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اب تم کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ اب سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، اور یہ بہت بڑی ابتلا ہے، بہت بڑا ٹیسٹ ہے، کوئی چھوٹا ٹیسٹ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو دیا گیا عزت اور طاقت تو پھر انہوں نے کیا آگے سے حرکت کی. جس طرح فرعون تھا، فرعون کو بھی بڑی عزت ملی، طاقت ملی. قارون تھا، اس کو بھی بہت طاقت ملی، عزت ملی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کرتا ہے اپنے بندوں کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کرے گا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. آگے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کا رزق جو ہے اس کو روک دیتا ہے، پیچھے کر لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، یعنی رزق کو ہم ایک مقدار کے مطابق کر لیتے ہیں، رزق کو تھوڑا ٹائٹ کر دیتے ہیں، اس کے لیے اپنی مقدار پہ واپس لے آتے ہیں. جب فراوانی کی تھی کہتا ہے مجھے رب نے بڑا آنر کیا. جب رزق کو پیچھے کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے لیے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اہانن کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ڈس آنر کر دیا گیا، یعنی کہ ڈس آنر کیا اور اللہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے مجھ سے، اس لیے مجھ سے پیسے چھین لیے. یعنی اس نے اپنی عزت اور ذلت کا معیار یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر مجھے اللہ پیسہ دے گا، دولت دے گا، مال دے گا تو اللہ پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ مال چھین لے گا تو اللہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. مال تو فرعون کو بھی ملا ہوا تھا، تو اللہ کیا فرعون سے محبت کرتا تھا؟ مال تو بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کو بھی ملا ہوا تھا. ابھی جو ذکر ہو رہا تھا قوم عاد کا اور سمود کا، مال تو ان کے پاس بھی بہت تھا، لیکن یہ تو نہیں کہ اللہ تک کے بڑے محبوب تھے یہ مال کی وجہ سے. اللہ کو محبوب وہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تمہارا مال نہیں دیکھتا، تمہارے کپڑوں کے ڈیزائنر لیبلز نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کا حسن و جمال نہیں دیکھتا. اللہ یہ دیکھتا تمہارے دل کی حالت کیا ہے. اس کی بیسس پر اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے. تو یہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی چیز زیادہ بہتر آ گئی ہے تو اللہ محبت کر رہا ہے، اگر کم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. آج بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا یہ ایک اوپینین پیدا ہوتا ہے کہ میری عزت، میرا سٹیٹس میرے پیسوں کے اوپر ہے. میں کون سے کپڑے پہنتا ہوں، میرے کپڑوں کی وجہ سے میری عزت ہوتی ہے. میں کون سا موبائل فون کیری کرتا ہوں، میرے موبائل فون کی وجہ سے میری عزت ہوتی ہے.
میں کون سی گاڑی چلاتا ہوں, نئی گاڑی یا پرانی کوئی پھٹیچر سی گاڑی چلاتا ہوں, اس کی بیسس پہ میری عزت ہوتی ہے. میں کون سا ویڈیو گیم کنسول کھیلتا ہوں, اس سے میری عزت ہوتی ہے. میں نے کون سا کمپیوٹر رکھا ہوا ہے, میں کس اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں, میں کس لوکیشن میں رہتا ہوں, میں کس گھر میں رہتا ہوں, اس سے میری عزت ہوتی ہے. اور اگر یہ چیزیں میرے پاس نہ ہوں تو پھر میں ذلیل ہو رہا ہوں معاشرے میں. یہی عقیدہ جو تھا نا, یہ کفار کا تھا, مشرکین کا, قریش میں, کہ جہاں پیسہ ہوگا, دولت ہوگی, تو وہاں قدر جو ہے نا عزت ہے. اور یہ بندہ جو ہے, اس کا ایک پہلا قدم تو اس کا یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو اکرام کیا جائے اور نعمتیں دی جائے. اور جب اس سے لے لیا گیا یا اس کی مقدار پہ لا دیا گیا تو اب وہ انسلٹ ہو رہا ہے کہ بھائی مجھ سے چھین لیا. اور تیسرا نتیجہ کیا ہے کہ اب وہ اللہ کے ساتھ بغاوت پہ جو ہے نا اتر آیا ہے. یعنی وہ سمجھتا تھا, پہلا سٹیپ کیا تھا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں اس لیے مجھے ملا, اللہ کا بڑا کرم ہے جی. میں ڈیزرو کرتا تھا, اللہ نے مجھے نعمتیں دی, اللہ نے مجھے عزت دی, بڑا کرم ہے اللہ کا. اللہ نے وہ روکا تو وہ کیا ہوا, اب وہ انسلٹ فیل کر رہا ہے کہ اللہ نے واپس کر لیا تو اب میں انسلٹ ہو رہا ہوں. اور تیسرا یہ اب بغاوت پہ اتر آیا کہ فیقول ربی اہانن. تو یہ ایک معاملہ ہے کہ بڑے بڑے امیر لوگ بھی جو ہیں دنیا میں, حالانکہ ان کے پاس بڑا پیسہ دولت ہے, لیکن وہ بھی ہیوملیٹڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں جب بھی ان کو بزنس میں کوئی فائنینشیل لاس ہوتا ہے یا اور کوئی اس قسم کی چیز ان کی زندگی میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن نہیں تم یتیموں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش نہیں آتے. یعنی اللہ تمہارے اوپر کیوں اکرام کرے اور کیوں تمہیں نعمتوں سے نوازے, تم یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. کلا بل لا تکرمون الیتیم, تم یتیم کا بھی تو اکرام نہیں کرتے نا, تم اس کو بھی تو آنر نہیں کرتے. یعنی یتیم سے مراد ایک تو یتیم ہے, ظاہر سی بات, ایک وہ ہے جو معاشرے کا بیچارہ معاشرے سے یتیم ہو چکا ہے, یعنی بیچارے کا کوئی لاوارث بندہ ہے جس کا کوئی نہیں ہے. ہوملیس لوگ ہوتے ہیں جس طرح, کوئی نہیں ہوتا ان کا, بالکل معاشرے کے جو ڈاؤن ٹراڈن طبقہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ جو لوگ نکلتے ہیں چیریٹیز کے اوپر بھی, یو این کے ٹرکس جاتے ہیں باقاعدہ افریقہ میں, تو وہاں پہ جو لوگ بیچارے بھوکے ننگے وہاں پھر رہے ہوتے ہیں, ان کو جب یہ کھانا دیتے ہیں تو ایسے ٹرکوں سے پھینک رہے ہوتے ہیں. بڑا اکرام کر رہے ہیں آپ ان کا. کرنا تو یہ چاہتا ہے آپ ٹرک کو روکیں, کوئی دسترخوان بچھائیں, ان کو بٹھائیں, آرام سے کھلائیں, ان کو عزت دیں, لیکن آپ ان کو اس طرح کھانا پھینک رہے ہیں جیسے وہ کوئی جانور ہے. یہ عزت نہیں ہے. کھانا دینا بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ اگلوں کے ساتھ جو ہے نا منہ پہ کھانا مارے ان کے. آپ خود فیل کریں, خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دن نہ دکھائے کہ ہم بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں جہاں ہمارے پاس کھانے کے لیے نہ ہو, اور کوئی انسان ہمیں کھانا دے اور ایسے ہمارے منہ پہ پھینکے, یہ لو روٹی کھاؤ, کچھ بھی ہو ہمارے منہ پہ دے مارے, یہ لو پکڑو. کیا فیل کریں گے آپ؟ ہر انسان کی اپنی ایک عزت نفس ہوتی ہے. خود سوچیں کہ ہم معاشرے میں کوئی سویپر ہے, اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق واسطہ ہے, ایک ویٹر ہے, اس کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے, کوئی چپڑاسی ہے, اس کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن شپ ہے, جو بھی غریب غربات کا طبقہ ہے ہمارا ان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے دیتا کیوں آخر, کہ تیرا ریلیشن شپ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ تو اچھا کام کرتا نہیں ہے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور تو کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے. یہ بڑی عجیب سائیکی ہے. یعنی کہ تجھے یہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ تو کسی کو نصیحت ہی کر دے کہ بھائی غریب کو کھانا کھلایا کرو. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو, کسی کو نصیحت کرنے میں کون سا ٹیکس لگ رہا ہے آپ کا؟ آپ نے مسکین کو کھانا نہیں کھلانا, نہ کھلاؤ, ٹھیک ہے, نہ کھلاؤ. آپ منہ سے کوئی چار لفظ بولنے میں کیا مسئلہ ہے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, تم تو مسکین کو کھانا کھلانا تو دور کی بات, تم تو اس کو کھانے کھلانے کی نصیحت بھی نہیں کرتے کسی کو. کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, سائیکولوجیکل مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر میں نے دوسروں کو تلقین کر دی کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور وہ کھلا رہے ہیں اور میں نہیں کھلا رہا, تو آئی لک لائک دا بیڈ گائے, میں برا لگوں گا. تو اس سے بہتر میں کہتا ہی نہیں ہوں کسی کو, کوئی بھی نہ کھلائے معاشرے میں. کیونکہ جب لوگ نیک کام کریں گے نا تو میں آٹومیٹکلی کیا لگوں گا, برا, کہ سارے نیکیاں کر رہے ہیں, یہ نہیں کر رہا, یہ مائزر ہے, یہ کنجوس ہے, اس کو مال سے بہت محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بندے کی اسٹیٹ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اور تو ساری کی ساری جو وراثت ہے وہ کھا جاتا ہے دونوں ہاتھوں سے. یعنی دونوں ہاتھوں سے تو لپیٹ کے جو ہے یہ ساری وراثت کھا جاتا ہے. یعنی تو اپنے بہن بھائیوں کو حق نہیں دیتا, تو اپنے ورثاء کو حق نہیں دیتا, تو سارا مال ہڑپ کر جاتا ہے. عجیب تیری حالت ہے, افسوس ہے تیری اس سوچ کے اوپر کہ تو کس طرح سے لوٹتا کھسوٹتا ہے, اور پھر تو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا بڑا اکرام کر رہا ہے جب تجھے مال مل رہا ہے, اور جب چھن جائے تو کہتا ہے جی میں تو ذلیل ہو گیا.
آگے فرمایا مسئلہ کیا تھا اصل میں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اس لیے کیونکہ تیرے دل میں جو محبت تھی نا وہ اللہ کی نہیں تھی، مال کی تھی. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یعنی تو نے جسے کہتے ہیں نا کہ بھر بھر کے تو نے اپنے دل میں جو ہے نا مال کی محبت کو رکھا ہوا ہے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ میں مال ہوتا ہے، دل میں نہیں ہوتا. ایک بندہ امیر ہے لیکن اس کا مال سارا اس کے ہاتھ میں ہے، دل میں نہیں ہے. دل میں مال کی محبت نہیں ہے. یہ مال جو ہے اپنے پہ بھی خرچتا ہے، دوسروں پہ بھی لگاتا ہے، خوب لگاتا ہے، دوسروں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں لگاتا ہے. ایک بندہ جس کی جیب میں ٹکا نہیں ہے لیکن دل میں مال کی محبت ہے، دل میں مال کی محبت ہے. جس دن اس کے پاس مال آ گیا اس نے سارا ہڑپ کر جانا ہے، یہ دوسروں کی وراثتیں بھی کھا جائے گا. دل میں محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے. لیکن یہ جو طبقہ جس کی بات ہو رہی ہے ان کا دل مال کی محبت سے بھرا ہوا ہے. یہ ہے جی ایج آف مٹیریلزم جس میں آج ہم رہ رہے ہیں. وی آر لیونگ ان دی ایج آف مٹیریلزم. ایوری تھنگ از اباؤٹ منی. کسی سے شادی کرنی ہو منی، کہیں پہ جاب ڈھونڈنی ہو منی، ایجوکیشن سی کرنی ہو منی. ایوری تھنگ از اباؤٹ منی. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے جی عاشق رسول ہیں، ہم جی بڑے اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے سارے فیصلے مال کی بنیاد پر ہوتے ہیں. سوچیے گا ذرا اس کے بارے میں غور سے. اکثر میرے پاس کیسز آتے ہیں جن کے ساتھ میں ڈیل کرتا ہوں، دیندار فیملی، بڑی دیندار فیملی جی ماشاءاللہ. اب وہ ایک لڑکی ڈھونڈنے جا رہے ہیں. اچھا کیا ہوگا جی؟ پہلے کہیں گے کہ جی ہاں نہیں بس ہمیں لڑکی چاہیے، بڑی نیک ہونی چاہیے. لیکن پھر گھوم گھما کے بعد مال پہ آ جاتی ہے. لڑکی والے لڑکا ڈھونڈنے جا رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں جی آج کل آپ کو پتہ ہے حالات بڑے خراب ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جی لڑکا بس ڈیسنٹ ہو، شریف لڑکا ہو، جی بڑا اچھا ہو، اللہ رسول کی بات کرنے والا ہو. اور جب بات گھوم پھر کے آئے گی تو پیسے پہ آ جائے گی. کماتا کتنا ہے؟ نہیں کماتا، چلو پرے نہیں چاہیے. عجیب ہمارا معاملہ ہے. سو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ دیکھیں نا یہ چیزیں، لیکن اصل میں جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے اس کا دین دیکھو. سب سے پہلے دین دیکھو. مال دیکھو، خوبصورتی دیکھو، حسب نسب دیکھو، ضرور دیکھو، لیکن جس کو تم نے بنیاد بنانا نا وہ دین ہے. اس کا دین، اخلاق، یعنی انسان کا بیہیویئر کیسا ہے، سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے. لیکن آج وہ سیکنڈری ہے. ہم کہتے ہیں بائی ہوک اور بائی کروک جیسے بھی اس نے کمایا نا، پیسہ ہونا چاہیے بندے کے پاس. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. آگے فرمایا، آگے کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، لیکن نہیں جس دن زمین کو جو ہے نا وہ چورا چورا کر دیا جائے گا. یہ الفاظ سنے ذرا، کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، بالکل پیس دیا جائے گا جس دن زمین کو. آج تمہارے دل میں مال کی محبت ہے، یہ سب چلا جائے گا. کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، یہ سب ختم ہو جائے گا. جس چیز سے تم محبت کرتے ہو سب فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرا رب رہ جائے گا، باقی سب فنا ہو جائے گا. تجھے آج جس سے محبت ہے نا، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کوئی شخصیت ہو، سب نے فنا ہو جانا ہے. آج تو اس مال کی محبت میں لگا ہوا ہے. کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتوں کے ساتھ صف در صف فرشتے آئیں گے. جس دن قیامت کا منظر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت، جبریل امین، تمام فرشتے، ملائکہ، سارے کے سارے اس دن تمہارے سامنے ہوں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو گھسیٹ کر کھینچ کے لایا جائے گا تمہارے سامنے، دکھایا جائے گا یہ جہنم ہے جس سے تو بھاگتا تھا، جس کو تو مانتا نہیں تھا، کہتا تھا میرے اوپر نہیں آئے گی، اوروں کو جہنم میں ڈال دے گا، مجھے نہیں. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن انسان ایک ایک چیز یاد کرے گا جو اس نے کی تھی. یومئذ، اس دن، آج وہ یاد نہیں کر رہا. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان ایک ایک شے کو یاد کرے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس کا اب ذکر کیا فائدہ دے گا اس کو. آج وہ یاد کر رہا ہے. جب قیامت کا دن اسٹیبلش ہو گیا ہے، اللہ اور اللہ کے فرشتے سامنے ہیں، جہنم کو گھسیٹ کے لایا گیا ہے، سامنے پیش کر دیا گیا ہے. اب وہ یاد کر رہا ہے کہ میں نے کیا مال کیے تھے، میں نے کہاں کہاں اپنا ٹائم لگایا تھا، کہاں کہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. لیکن آج کیا ہے، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب اس کا کیا فائدہ، اب یہ کیا فائدہ دے گی اس کو. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے انویسٹ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. یعنی آج وہ قیامت کے دن کو اپنی زندگی کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ جو پیچھے گزر گیا وہ زندگی تھی نہیں، وہ تو امتحان گاہ تھی، وہ تو 4 دن کی زندگی تھی، وہ زندگی تھی نہیں. اصل زندگی تو یہ ہے. کہہ رہا ہے کاش کہ میں نے اپنی حیات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کوئی نیکیاں کی ہوتی، کوئی اپنے نامہ اعمال میں کچھ چیزیں ڈالی ہوتی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اس دن جو ہے
یعنی کوئی بھی عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ اس دن جو عذاب اس کے اوپر آئے گا، یعنی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اب ایک انسان جو اپنی لائف کے لیے انویسٹ نہیں کیا، اس نے دنیا میں عیاشیاں کرتا رہا. یعنی ہم جب دنیا میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں چانس ملتا ہے ٹو ڈائیورسفائی آور پورٹ فولیو فار دی آخرہ. آپ نماز میں انویسٹ کریں، آپ روزے میں انویسٹ کریں، آپ ذکر میں انویسٹ کریں، آپ تلاوت قرآن میں انویسٹ کریں، آپ دعوت دین میں انویسٹ کریں، آپ لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے میں انویسٹ کریں. ڈفرینٹ جگہوں میں کوئی نہ کوئی تو کیش کر جائے گا انشاءاللہ. قدمت لحیاتی، یہی تو ہے کہ آگے کے لیے انویسٹمنٹ آپ آج کریں گے. یہ جو انویسٹمنٹ کرے گا کل اس کو اس کا پھل ملے گا، ورنہ عذاب ہے. اللہ اکبر. تو پھر اللہ اس طرح عذاب دے گا جیسے کسی اور کو نہیں دے گا. اس بندے کو جو عذاب مل رہا ہے ویسے کسی اور کے لیے نہیں ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ ایسے باندھے گا جیسے کسی کو باندھا نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے یہ بندہ جو اب بڑا پھنے کھاں پہلے بنتا تھا نا، آج اس کو سمجھ میں آ گئی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کو وہ عذاب مل رہا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا، اور اس کو ایسا باندھا جا رہا ہے جیسے کسی اور کو نہیں باندھا جائے گا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا باندھنا ہے اس بندے کو. پہلے وہ بڑا آزاد گھوما پھرتا کرتا تھا، اب جو اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے وہ بہت شدید ہے، بہت سخت عذاب ہے اس بندے کے لیے. جو دوسروں پہ ظلم کرتا تھا مال کی محبت میں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نا سارے مسئلوں کی جڑ بتائی ہے. اس کا اصل کیا تھا؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اصل مسئلہ یہ تھا، دس واز دا روٹ آف دا پرابلم. اور باقی سارے کیا تھے؟ اس کے آف شوٹس تھے. مسئلہ کیا تھا؟ دل میں مال کی محبت ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ نہ وہ مسکین کو کھانا کھلا رہا ہے، نہ اس کے لیے کسی کو کہہ رہا ہے، نہ وہ جو ہے نا خود کو اچھے کام کر رہا ہے، نہ کسی اور کو تلقین کر رہا ہے، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، وراثتیں کھا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل میں کیا تھا؟ مال کی محبت. اور طاقت کے نشے میں چور یہ شخص جو ہے اس مال کی محبت میں دوسری قوموں کو کے لیے ہلاکت کا باعث بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو مان نہیں رہا، جس طرح قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، فرعون ہے. یہ سارے کے سارے کیا تھا؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. سب کا روٹ کاز یہ تھا، مال کی محبت جس نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. اصل مسئلہ یہ تھا. میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے. اصل میں اپنا جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، بالکل اب آیات چینج ہو رہی ہیں، یہ آخری آیات ہیں جہاں پہ بتایا جا رہا ہے ایک اور شخص کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس مطمئنہ جس نے دنیا میں اطمینان پا لیا، اس کو بلایا جا رہا ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سننا نصیب فرمائے. آگے فرمایا، فادخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صحبت میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جا. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت اور پیاری یہ آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ پکار رہے اپنے بندے کو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کیسے بنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. جو بندہ زندگی بھر جس نے اللہ کو یاد رکھا نا، وہ آٹومیٹکلی نفس مطمئنہ تھا. کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ انہیں کو بلایا جا رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، یہ ان کو ٹائٹل دیا جا رہا ہے، اے نفس مطمئنہ آ جا، آ جا اپنے رب کے پاس آ جا، خوشی خوشی پیار محبت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے نا، اس کا رب بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. جو بھی چاہتا ہے نا کہ میں، یعنی جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے وہی اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے کہ میں اپنے پیارے رب سے ملوں گا. تو اللہ بھی اس سے بہت، یعنی اللہ بھی اسی طرح سے اس سے ملنا چاہتا ہے، اس سے بھی زیادہ بلکہ. تو کہا جا رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس حالت میں اللہ کے پاس آ جا کہ تیرا رب تجھ سے راضی. وہ بات پہلے، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے، خدا کی قسم کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا. کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کو یہ خبر مل جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو گئے، اللہ آپ سے خوش ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ پہلے، سب سے پہلے یہ بات کہہ رہا ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اب داخل ہو جا اس جگہ پر جہاں پہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں. وہ جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ تو بھی داخل ہو جا. تیرا بھی شمار انہی میں ہو گیا.
اللہ تجھ سے راضی بھی ہو گیا، بلکہ سب سے پہلے تجھے ٹائٹل مل گیا نفس مطمئنہ کا، تو اطمینان میں تھا، دنیا میں بھی تو اطمینان میں تھا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو رب سے راضی تو تھا، اور پھر تجھے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جا۔ سوچ سکتے ہیں آپ، ذرا سوچیے ذرا 2 سیکنڈ کے لیے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے ادھر جا کے بیٹھ جاؤ، جہاں پہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، انہی کی کمپنی میں آپ کو بھی کہا جا رہا ہے آپ بھی داخل ہو جائیں۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے وادخلی جنتی، آ جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے وادخلی، اور یہیں پہ سورہ ختم ہے، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ دیکھیں اگر آپ میرے گھر آتے ہیں نا، اور میں کہتا ہوں دو طرح کے جملے بول سکتا ہوں، ایک ہے میرے گھر میں داخل ہو جائیے، یا میں کہتا ہوں کہ گھر میں داخل ہو جائیے، ٹھیک ہے، یہ ہے گھر میں داخل ہو جائیے پہلا جملہ۔ دوسرا یہ ہے آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاؤں۔ تو کس میں پیار زیادہ ہے؟ سیکنڈ والے میں نا، ایک ہے گھر میں چلے جاؤ یا گھر میں داخل ہو جائیے، ایک ہے آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاؤں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وادخلی جنتی، آ میری جنت میں آ میں تجھے دکھاؤں میں نے تیرے لیے کیا رکھا ہوا ہے، میں تجھے دکھاؤں گی۔ اور سوچیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تجھے میں دکھاؤں میری جنت میں کیا ہے، میری جنت میں تیرے لیے میں نے کیا رکھا ہوا ہے، تجھے میں خوش کر دوں گا، تجھے میں راضی کر دوں گا، تیرے سارے غم بھلا دوں گا، جو تیری پریشانیاں تھی، مشکلیں تو نے ساری زندگی میں سہی ہے نا میرے لیے، آج وہ کچھ نہیں ہے، آج بس تیرے لیے میری جنت ہے، اور اب تو بس سکون سے اطمینان سے یہاں پہ آ جا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آ جا، اللہ تعالیٰ کی جنت میں آ جا۔ دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سننا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی نیک لوگوں میں شامل کرے جو کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور ان لوگوں میں سے کبھی نہ بنائے جو متکبر ہیں، جن کا دل جو ہے وہ صرف مال کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اور جو اللہ کو بھلا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو دنیا میں بھی خیر نصیب فرمائے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب کل ملاقات ہوگی، سیم ٹائم سیم چینل۔ پلیز مجھے بھی، میری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لیے بھی مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ اس سورہ کی تھیم ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی کام لے لے اپنے دین کے لیے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔